پہلے اس کا حوالہ سن لے، میں کوئی بات بھی حوالے کے بغیر نہیں کرنا چاہتا. اور یہ حوالہ امام عبد الملک بن حسین العاصمی المکی الشافعی 1111 ہجری میں وصال ہوا، وہ روایت کرتے ہیں اپنی کتاب شمس النجوم الاوالی فی انباء الاوائل التوالی، اپنی اس کتاب کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں. جلد نمبر 3 کے اندر یہ روایت لے کر آئے. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالی عظیم تابعی، مسیب بن حزن صحابی رسول کا بیٹا سعید بن مسیب، وہ آپ نے والا سنا ہوگا نا، یاد آ گیا ہوگا آپ کو واقعہ حرہ کے مقام پر جب یزیدی بدماشیاں کر رہے 3 دن رسول پاک کی مسجد نبوی میں نمازیں معطل رہیں. منبر رسول کے مقام پر معاذ اللہ سواریوں کو باندھ دیا گیا، وہ لید وہاں پر کرتی تھی اور یہ دیوانے بن گئے، مجنو بن گئے، پاگل بن گئے، پاگل بن کے مجنو بن کے اپنی جان بچائی. سعید بن مسیب نے، آپ کو واقعہ یاد آیا ہوگا، وہ جو حضور کے حجرے میں لک گئے جا کے، کہتے ہیں کوئی اذان نہیں، کوئی نماز نہیں، بس قتل و غارت تھی اور بدماشوں کی آوازیں تھی، لوٹ کھسوٹ ہلڑ بازی تھی. ہاں جب نمازوں کا وقت ہوتا تھا روزہ رسول سے اذان کی آواز آتی، اقامت کی آتی، وہ ادھر نماز پڑھتے تھے، میں ان کے ساتھ ہی نماز میں پڑھ لیا کرتا تھا. سنیے گا، اس سے آگے کے لفظ میں پڑھنے لگا ہوں. اور کتاب کی حوالہ اور کتاب کی اصل وہ میرے ذمہ رہی. یزید کو اپنا امیر کہنے والوں اور یزید کے سر عام نعرے لگانے والوں اور یزید کو اپنا روحانی اور فکری باپ بنانے والوں، سنو یزید کیسا بدماش تھا. شاید پہلے سابقہ کوئی حوالہ تمہارے ایمان کو نہ جھنجھوڑ سکے، یہ حوالہ سنو کان کھول کر. سعید بن مسیب کہتے ہیں کنتو اسمع عند مواقیت الصلاۃ ہمہمتم من الحجرۃ المطہرۃ، کہتے ہیں میں سنا کرتا تھا نماز کے اوقات میں حجرہ مطہرہ، نبی پاک کے حجرہ پاک سے، روضہ رسول کے اندر سے ہمہمتن آوازیں سنتا تھا. کچھ میں جان لیتا تھا کہ یہ اذان کی آواز ہے، یہ اقامت کی آواز ہے. ہمہمتن آوازیں سنتا تھا، میں آوازیں سنتا تھا اور نمازیں پڑھ لیتا تھا. اس آگے لفظ سنو، وَافْتُدَّ فِيهَا أَلْفُ أَزْرَائِن، کہتے ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جن ایام میں 1000 مدینہ پاک کی طیبو طاہرو متقیو پرہیزگارو عصمتو مخدرات مدینہ کی عزتوں کو پامال کر دیا گیا تھا. یہ ان ایام کی بات ہے. کہتے ہیں ایک شامی بے غیرت کو کہیں پر بھی زنا کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے جگہ نہ ملی. اگر یہ نعرے نہ لگتے تو 20-25 سال سے یہ حوالے ہمارے سینوں میں محفوظ ہیں، ہم ان کو سینوں میں تک رکھتے. مگر یزید کو معاذ اللہ امام حسن کے ساتھ ملانے والے بدماش سنے، یزید بے غیرت کو امام حسین کے ساتھ اور ان کے مقام اور درجہ پہ بیان کرنے والے وہ بے غیرت ملا بھی سنے. میں اس حوالے کو کبھی بیان نہ کرتا اگر کراچی کی سرزمین پر یزید کے زندہ باد کے نعرے امام حسن و حسین کے ساتھ ملا کر نہ لگائے جاتے. وہ اس کو اپنا باپ بڑے سے کہہ رہے، ہم نے کبھی ان کا نوٹس ہی نہیں لیا. مجھے بڑوں نے کہا کبھی کرے نہ جمعہ، میں کہتا تو چھوڑو یار، جو باپ بنا رہا ہے تو بنانے دو. مگر اہل سنت، اہل بیت اطہار کے غلام اور صحابہ رسول، صحابہ رسول کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے والے یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتے. ان کے درجے میں لا کر یزید کا نام لو اور ان کے برابر بتلاؤ. سنو، ایک شامی بے غیرت کو کہیں پر جگہ نہ ملی بدکاری کرنے کے لیے، اس نے کیا کیا؟ وَإِنَّ مُفْتَدَّهَا فِعْلٌ ذَلِكَ أَمَامَ الْوَجْهِ الشَّرِيفِ، کہتے ہیں میں پاگل مجنو دیوانہ بن کے حجرہ رسول میں چھپا ہوا تھا. وہ شامی ایک لفظ کیسے بیان کر، مواجہ شریف کے سامنے اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، حرمت کو پامال کیا. میں لفظ نہیں ترجمہ نہیں کر سکتا، خدا کی قسم میرے پاس جرت نہیں ہے، ہمت نہیں پڑ رہی.
پھر اس سے آگے سنیں، مواجہ شریف کے سامنے اس نے بے حرمتی کی مدینہ شریف کی ایک بیٹی کی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ باقرہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ صالحہ بیٹی جب اس سے اپنی حوث کو پورا کر لیا تو پھر نجاست کو صاف کرنے کے لیے کوئی چیز اسے نہ ملی. سنیے گا، میں خدا کی قسم دل پہ ہاتھ نہیں پتھر رکھ کر یہ بات پڑھنے لگا ہوں. وَالْتَمَسَ مَا يَمْسَحُ بِهِ الدَّمَ فَلَمْ يَجِدْ فَفَتَحَ مُصْحَفًا قَرِيبًا مِنْهُ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَوْرَاقِهِ وَرْقَةً فَتَمَسَّحَ بِهَا. اسے نجاست صاف کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، پاس ایک قرآن شریف رکھا ہوا تھا، اس نے یوں قرآن کو کھولا، ایک صفحے کو پھاڑا، فَتَمَسَّحَ بِهَا. میں لفظوں کا ترجمہ نہیں کر رہا، چھوڑ رہا ہوں آپ پر. اس یزید کو حضرت امام حسن کے ساتھ ملا کے نعرے لگاتے ہو، اس یزید عنید اور لعین اور پاگل انسان کو، اس کو جہالت کا ارتکاب نہ کرو، خدا کے حضور حاضر ہونا ہے. پاکستان کی خبروں سے غافل بھی رہو گے تمہارے ایمان پہ زد نہیں پڑے گی. اگر جینا ہے تو جان کر جینا ہے، قرآن و سنت کو جان کر جینا ہے. خبروں سے غافل بھی رہو گے، بے خبر بھی رہو گے تو کوئی ایمان پہ زد نہیں پڑنے والی، بلکہ اخلاق محفوظ ہوں گے آپ کے بچوں کے. جتنا دور ہو جاؤ گے میڈیا سے اتنے اخلاق پکی جاؤں گے آپ کے. مگر قرآن و سنت میں احادیث طیبات کی کتابوں سے پڑھا ہوں میں یہ واقعات. احادیث طیبات کی کتابوں میں وقت کے محدثین ان باتوں کو نقل کیا. میں حیران کو کیسے نقل کر دیا انہوں نے ان واقعات کو. خدا کی قسم امام علی مقام کی فکر ہر دور کے اندر روشنی دیتی رہی ہے. آج بھی اگر کسی کو روشنی چاہیے وہ یزید کے پیچھے لگ کر کبھی بھی روشنی حاصل نہیں ہو سکتی. بعض یہ کہتے ہیں جی یزید کا دفاع کرو، امیر معاویہ کا دفاع ہوگا. الیاذ باللہ تعالی، یہ کون سی ترکیب ہے، یہ کون سی منطق ہے؟ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا درجہ امت کے تمام نجبا اور امت کے تمام اغیاث اور تمام غوث الاعظموں سے اونچا ہے. یزید کی حمایت کر کے امیر معاویہ کی حمایت کا اعلان کرنے والوں، تم اصحاب رسول کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، تم دین رسول کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، تم دین رسول کا حلیہ بگاڑے. اللہ تعالی ہم سب کو ساری زندگی ایمان پر اور سلامتی پر ہم سب کو قائم اور دائم رکھے، اور ہمیشہ حسینی فکر کا علم ہم سب کو بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.